ایک جملہ صوفیہ بڑا پیارا کہتے ہیں، دیکھیے وہ یہ کہتے ہیں کہ خوشی ہو یا غم ہو، اس میں آپ نے دونوں طریقے سے اللہ رب العالمین اور اس کے محبوب کے بتائے ہوئے، کیونکہ خوشی بھی آزمائش بنتی ہے نا، ضروری تو نہیں حافظ صاحب کہ جو غم آئے وہ آزمائش، یہ خوشی بھی تو آزمائش ہے نا، کہ مال آپ کے پاس آئے، خوشی آئے، اس میں آپ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ رب العالمین جل وعلا کی فرمان برداری کی طرف جا رہے ہیں یا نفس آپ کو نافرمانی کی طرف آ رہا ہے؟ آپ کو لوگ کہیں گے اتنا بڑا سیٹ آدمی دیکھو، اس نے فلانا کھانا نہیں کیا، اس نے فلانے کو نہیں بلایا، اس نے فلاں دنیا کے تقاضے ادا نہیں کی، تو یہ بھی لوگوں کی طرف سے یہ بدگمانیوں کی سازش کے کنجوس ہے، بخیل ہے، یہ بھی تانے آپ کو سہنے پڑتے ہیں۔ جیسے وہ کہا جاتا ہے کسی کو دے کے آزمایا جاتا ہے، کسی کو لے کر آزمایا جاتا ہے، جو دیکھ کو دیا گیا ہے وہ اس کا حساب دے گا، اور جس کو لیا گیا ہے وہ اس پر اگر صبر کر گیا تو اس کا اجر، جس کو جھونپڑی ملی ہے وہ جھونپڑی کا حساب دے گا، جس کو بنگلہ ملا وہ بنگلے کا حساب دے گا، بنگلے والا بتائے گا کہ وہ مال کہاں سے لایا تھا، اور جھونپڑی والا بتائے گا کہ اس نے صبر اللہ رب العالمین پر کتنا کیا تھا، وہ اپنے سورس بتائے گا، یہ اپنی استقامت بتائے گا۔ بات کو سمیٹتے ہوئے عرض کرنا چاہتا ہوں، صوفیہ یہاں پر بڑی پیاری بات فرماتے ہیں کہ اس کا واحد حل یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو مکمل حافظ صاحب قدرت کے حوالے کرے، اللہ اور اس کے رسول عز اسمہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کرے۔ اگر اسے یقین ہے اور وہ اس بات پر یقین کرے کہ میری عقل کامل نہیں ہے، عقل جس کی کامل ہے وہ پیارے حبیب ہیں علیہ السلام، یعنی ہم قدرت کے ہاتھ پر اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وعظم اسمہ کے قانون اور ہدایت کے ہاتھ پر ہم حافظ صاحب ایسے ہیں جیسے ننا منا بے عقل بچہ اپنے ماں باپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ جس طرح دیکھیں ہمارے چھوٹا بچہ ہوتا ہے جو اس کی کراولنگ کا وقت ہوتا ہے یا رینگنے کراولنگ کے ساتھ آہستہ آہستہ لڑک پن میں چلنے کا وقت ہوتا ہے، تو وہ ہر چمک والی چیز سے اٹریکشن پکڑتا ہے۔ مثلا اس کی والدہ نے ابھی جا کر کچن کے اندر ڈرا کھولا ہے تو اس نے چھری کی چمک کو دیکھا تو بس فوراً پہنچتا ہے کہ یہ کوئی میرے مطلب کی چیز ہے اور یہ میری بڑے نفع کی چیز ہے، میرا مقصود ہے، میرا مطلوب ہے، وہ پکڑنے جاتا ہے، ماں اس کو روک دیتی ہے۔ ماں نے ابھی چولہا جلایا تو اس کے شعلے اور فلیم جب نکلتے ہیں تو اس کو بڑا اٹریکٹ کرتے ہیں اور وہ کہتا ہے یار یہ میرا مطلوب ہے اور مجھے اس کو ہاتھ لگانا ہے۔ اب وہ جیسے آگے بڑھتا ہے تو ماں اس کو روکتی ہے، تو وہ کہتا ہے یار دنیا میں اگر میرا کوئی دشمن ہے نا تو میری ماں ہے، کیونکہ جو میرا مقصود ہے جس کو میں چاہتا ہوں وہ اس تک پہنچنے نہیں دیتی۔ لیکن جب حافظ صاحب اس کی عقل بحال ہوتی ہے نا تو وہ ماں اور باپ کے پاؤں چومتا ہے، ہائے میں کتنا پاگل تھا، میں کتنا بے دہانہ اور میں کتنا کم عقل تھا، جس کو میں زندگی سمجھ رہا تھا وہ تو میری موت ہے، اور یہ میرے ماں باپ کتنے اچھے ہیں، اگر یہ مجھے اس وقت نہ روکتے تو آج میں یہاں نہ پہنچتا۔ تو لہٰذا بالکل میں اور آپ اپنی عقل و دانائی کے اندر قدرت کے کیے ہوئے انجامی فیصلے کے سامنے بالکل بچے کے مانند ہے، اور بچنے کا ثبوت یہ کہ جو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی میں اور غم میں جو ہدایات عطا فرمائی ہے اس کا علم حاصل کیا جائے اور اس طریقے پر اپنے آپ کو دیکھا جائے، کربلا کو دیکھا جائے کیسی آزمائش ہے، لیکن ان اللہ مع الصابرین، قرآن کا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ جب اللہ مثال کے طور پر یہ مجھے اللہ کا محبوب بننا ہے، اچھا آپ کو ڈاکٹر بننا ہے تو ایگزام تو دینا پڑے گا، انجینئر بننا ہے آپ کو تو امتحان دینا پڑے گا، اچھا یہ ڈگری آپ نے لینی ہے جناب حافظ صاحب تو امتحان تو دینا پڑے گا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بغیر امتحان لیے کوئی ڈگری دے سکتا ہے؟ تو جب خدا کے محبوب اور جنت چاہیے تو پھر اس کے لیے امتحان تو ہوگا، اور اللہ رب العالمین کی طرف سے آزمائش ہوگی، اور اس آزمائش کا سبق اگر تم نے اللہ رسول کی بات سے مکمل پڑھ لیا اور جب وہ آزمائش کے سوالات سامنے آنا شروع ہو گئے تو اس اپنی سابقہ تیاری سے اس کو حل کرنا تم نے شروع کیا، جیسے اللہ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ضرور بضرور ہم تمہیں آزمائیں گے اللہ، لیکن پہلے اوپر کہا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، جمنا ہمیں پانا ہے اور اس آزمائش کو آزمائشی سمجھنا ہے، اور تمہارے سامنے جو ہو رہا ہے یہ تمہارا امتحان سمجھنا ہے، تو پھر تمہیں نماز کی طرف آنا پڑے گا۔ تم جب نماز میں آؤ گے، ہماری بارگاہ میں آؤ گے، یقین کرو گے تو تمہیں سب پتہ چل جائے گا کہ مولا یہ آزمائش تیری طرف سے آ رہی ہے اور مجھے تیرے حضوری کی لذت یہاں سے مل رہی ہے، تو میں اس آزمائش کی وجہ سے تیری نافرمانی میں مبتلا نہیں ہوں گا، یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دوں گا، یزیدیت کی طرف نہیں جاؤں گا، حق کی طرف قائم رہوں گا، چاہے وہ آزمائش وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّيْءٍ، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے کچھ چیزوں سے، من الخوف، خوف سے، من الخوف والجوع، بھوک سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کاروبار میں گھاٹا ہوگا تمہارا، اللہ اکبر، تمہارے کاروبار میں گھاٹا ہو سکتا ہے، تمہاری جان جا سکتی ہے، تمہاری بنائی ہوئی پروڈکٹ، تمہارا گودام، تمہارا بینک بیلنس، وہ سب جا سکتا ہے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صابرین کے لیے بشارت ہے، اِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِیبَۃٌ، جب ان پر مصیبت آتی ہے تو قالوا، وہ کہتے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ،
اگر یار یہ نعمت پڑی بھی رہتی تب بھی تو میں نے مر جانا تھا اور چلے جانا تھا، تو میں نے بھی اللہ کی طرف جانا، یہ بھی چلی گئی ہے، تو میں بھی اللہ کا ہوں اور یہ بھی اللہ کی طرف، تو رب کی طرف مراجعات اور میرا حصہ اس کے اندر اتنا ہی تھا۔ یہ وہ بنیادی چیزیں کہ جس میں بنیادی سبق اس کو یاد ہوتا ہے، پھر وہ بدر پڑھتا ہے، کربلا پڑھتا ہے، صالحین پڑھتا ہے، یہ اس کا ہوم ورک ہوتا ہے، اور پھر جب کلاس روم میں وہ آتا ہے آزمائش کے اندر، تو یہ جب سوالات اس کے سامنے آتے ہیں تو اس کے لیے جوابات کے طور پر استقامت کے لیے یہ تمام چیزیں اس کے لیے ماخذ اور سورس بنتی ہے۔ تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو قرآن و سنت کے حوالے کر دیں، رسول اللہ کی سیرت کے حوالے کر دیں، صحابہ کی عملی زندگی کے حوالے کر دیں، اہل بیت کے عمل کی زندگی کے حوالے کر دیں۔ آزمائش کا سوال اللہ سے نہیں کرتے ہیں، لیکن آزمائش آ جائے گی تو یہ طریقہ ہے کہ جو اس مصنوعی اندھیرے کے اندر ہمیں حقیقی روشنی دکھا دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔